الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں عقیقے کا بیان کیا جائے گا۔ بچے کی پیدائش کی خوشی میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں، جس کا بیان حضرت علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی عقیقہ کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اس میں حرج نہیں کہ نر ہو یا مادہ۔ ایک اور جگہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا 7ویں دن بچے کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن حسین کے عقیقے میں حضرت علیہ السلام نے 2 مینڈھے ذبح کیے۔ فقہ حنفیہ میں عقیقہ مباح و مستحب ہے۔ یہ جو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عقیقہ سنت نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، ورنہ جب حضرت علیہ السلام کے فعل سے اس بات کا ثبوت موجود ہے تو مطلقاً اس کی سنیت سے انکار کرنا صحیح نہیں ہے۔ مزید بعض کتب میں یہ بھی آیا ہے کہ قربانی سے اس کا وجوب منسوخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجوب منسوخ ہے مگر سنیت باقی ہے۔ عقیقہ کے لیے 7واں دن بہتر ہے، اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو جب چاہے کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ بعض کتب میں ہے کہ 7ویں، 14ویں یا 21ویں دن یعنی 7 دن کا لحاظ رکھا جائے کہ یہ بہتر ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو پھر یہ کرے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن کو یاد رکھے، اس سے 1 دن پہلے والا دن جب آئے تو وہ 7واں دن ہوگا۔ مثلا بچہ جمعے کو پیدا ہوا تو جمعرات کا دن 7واں دن ہے، اگر ہفتے کو پیدا ہوا تو جمعے کا دن 7واں دن ہوگا۔ اسی طرح پہلی صورت میں جمعرات کو اور دوسری صورت میں جمعے کو جو بھی کوئی عقیقہ کرے گا اس میں 7ویں دن کا حساب ضرور آ جائے گا۔ لڑکے کے لیے عقیقہ میں 2 بکرے اور لڑکی میں 1 بکری ذبح کیا جائے، یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ جانور مناسب ہے۔ اگر لڑکے کے عقیقے میں بکریاں اور لڑکی میں بکرا آ جائے جب بھی عقیقہ درست ہو جائے گا، مگر پہلا بیان کردہ عمل زیادہ بہتر ہے۔ عقیقہ میں گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے، مگر اس میں لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ ہوگا۔ عید الاضحیٰ والی قربانی میں بھی عقیقے کے لیے حصہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ عقیقے کا جانور انہی شرائط جیسا ہونا چاہیے جو کئی عید الاضحیٰ کے جانور کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا گوشت فقراء و عزیز و اقربا اور دوست احباب کو کچا تقسیم کیا جائے یا پکا کر دیا جائے یا کھانا بنا کر لوگوں کو دعوت میں کھلا دیا جائے، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے جانور کی ہڈی توڑی نہ جائے بلکہ تھوڑی سی زیادہ تکلیف کر کے ہڈیوں سے گوشت اتار لیا جائے۔ یہ عمل بچے کی سلامتی کے لیے نیک فعل ہے۔ ہڈی توڑ کر بھی گوشت بنانا جائز ہے، مگر بہتر ہے کہ بغیر ہڈی کو توڑے گوشت اتار لیا جائے۔ عقیقے کے گوشت کو جس طرح چاہے پکا سکتے ہیں، اگر اس کو میٹھا پکایا جائے تو یہ چیز بچے کے اچھے اخلاق ہونے کی فعال ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں
کہ جانور کے سرے پائے حجام کو دے اور اس کی ایک ران دائی کو دے، باقی گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقراء کو، دوسرا رشتہ داروں کو اور تیسرا حصہ گھر والوں کو دیا جائے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ، دادی دادا یا نانی نانا نہ کھائیں، یہ غلط ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ قربانی کے گوشت کی طرح عقیقے کا گوشت بھی ہر کوئی کھا سکتا ہے۔ لڑکے کے عقیقے میں اگر کسی نے 2 بکروں کی جگہ ایک ہی بکرا ذبح کر دیا تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک حدیث پاک میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقیقے میں ایک ہی مینڈا ذبح کیا گیا۔ عقیقے میں جانور کو ذبح کرتے وقت ایک دعا کا ذکر کتب میں ملتا ہے، لیکن اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو بغیر دعا پڑھے صرف تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی ذبح کرنے سے عقیقہ درست ہو جائے گا۔ عقیقے کے جانور کی کھال کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کی کھال کا ہے کہ اپنے استعمال میں لائے یا غربا و مساکین کو دے یا کسی اور نیک کام یعنی مدرسے وغیرہ میں صرف کرے۔ پاک و ہند میں عموماً بچے کی پیدائش پر بعض لوگ ناجائز رسمیں کرتے ہیں، مثلا گانا بجانا، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرنا۔ ایسی بیہودہ چیزوں سے ہمیں پرہیز کر کے وہی کام کرنے چاہیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل سے ثابت ہیں، یعنی بچے کا عقیقہ کریں۔ پر آج لوگ بہت ہی بری رسوم پر بے تحاشا پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، مگر عقیقے کے لیے ان کے پاس معمولی سی بھی رقم نہیں ہوتی۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ عقیقہ کرے کہ اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی، مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا اور بچے کی زندگی میں آگے جا کر آنے والے مصائب و آلام کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔